اسلام آباد کے باسیوں کو کلورین کے بغیر پانی کی سپلائی کا انکشاف ہوا ہے۔ 3 ماہ سے شہر میں پانی بغیر کلورین ملائے ہی سپلائی کیا جا رہا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر کوالٹی کا ڈائریکٹر واٹر سپلائی کے نام خط میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے۔ اسمبلی ڈیم، شاہدرہ، سید پور اور گولف کورس واٹر ورکس سے شہر کو پانی سپلائی کیا جا رہا ہے۔ دستاویزات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایم سی آئی کے اپنے ہی محکمہ واٹر کوالٹی نے پانی کو شہریوں کی زندگی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ ایم سی آئی کے پاس کلورین اور ایلم سلفیٹ خریدنے کے لیے بجٹ نہیں ہے، ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ واٹر ڈائریکٹوریٹ نے متعدد مرتبہ سی ڈی اے انتظامیہ کو یاد دہانی کے خط لکھے، ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ اپڈیٹس حاصل کریں گے، نمائندہ کیپٹل ٹی وی ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر بٹ، بتائیے گا، اسلام آباد کے باسیوں کو کلورین کے بغیر ہی پانی کی سپلائی کا اب انکشاف سامنے آ رہا ہے؟ بالکل جی، اسلام آباد کے باسیوں کو گندے پانی کی سپلائی کا انکشاف سامنے آیا ہے اور 3 ماہ سے شہر میں گندا پانی جو ہے وہ سپلائی کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے جو دستاویزات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جو اسمبلی ڈیم ہے، جو شاہدرہ، سید پور اور گولف کورس اور اس کے علاوہ جو واٹر ورکس کے جو بھی یہاں پر ڈپارٹمنٹ سے ان کو باقاعدہ جو پانی تھا وہ آلودہ فراہم کیا جا رہا تھا، اور اس حوالے سے جو دستاویز سامنے آئی ہیں ان کے مطابق وہ جو پانی ہے اس کی زندگی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے چونکہ جو ایم سی سی آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی سی اسلام آباد اور سی ڈی اے ہے، ان کی باہمی چپکلش چل رہی ہے۔ اس حوالے سے آج میرے اسلام آباد نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے۔ ان کے مطابق جو بھی ان کے پاس فنڈز موجود ہیں، ان کے پاس ان کو استعمال کرنے کے اختیار موجود نہیں ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ یقیناً موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس فائنانس کا ونگ ہی موجود نہیں ہے، اس لیے جو ہے فنڈز جاری نہیں کیے جا سکتے، جس کی وجہ سے اسلام آباد کے باسیوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو سی ڈی اے کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو سی ڈی اے ہے وہ بنیادی ضروریات پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور اس مد میں گزشتہ ہفتے کے دوران بھی فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے جو ایم سی آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سی ڈی اے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو میئر اسلام آباد ہیں، ان تینوں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی باہمی چپکلش چل رہی ہے، جس کا جو خمیازہ ہے وہ اسلام آباد کے شہریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو اسلام آباد ہے وہ آلودہ ترین شہر بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ بھی کافی زیادہ سنگینی اختیار کیا جا چکا ہے۔ جی ناصر بھائی، یہ بتائے گا کہ کون سا محکمہ کلورین فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بجٹ ان کو جاری نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے، اس حوالے سے اسلام آباد میٹروپولیٹن جو اتھارٹی ہے باقاعدہ وہ موجود ہے، جو کارپوریشن ہے ان کے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تک کے جو فنڈز ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے جو کلورین ہے وہ فراہم کی جاتی ہے، لیکن چونکہ فنڈز ہیں ان کی کمی ہے اور فنڈز کو جاری کرنے کے حوالے سے جو فائنانس کا ونگ ہے وہ موجود نہیں ہے، اس لیے جو ٹھیکیدار ہیں، جو پانی کی صفائی کے ذمہ دار ہیں، ان کی جانب سے پیمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہڑتال پہ وہ چلے جاتے ہیں، جس کے بعد گزشتہ 2 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں مخصوص علاقے بتائے جاتے ہیں جہاں پر آلودہ جو پانی ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے، جس کے باعث جو اسلام آباد کے باسی ہیں ان کی زندگیاں بھی خطرے میں بتائی جا رہی ہیں۔ جی یہ بتائے گا کہ ناصر بٹ، آپ نے بتایا کہ مخصوص علاقے ہیں جہاں پر ایسا پانی فراہم کیا جا رہا ہے، کیا بقیہ علاقوں میں کلورین والا پانی ہی فراہم کیا جا رہا ہے اور تمام حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھا جا رہا ہے؟ جو اسلام آباد کے اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 60% علاقے ایسے ہیں جن میں جو سملی ڈیم کا علاقہ موجود ہے، شاہدرہ، سید پور اور گولف کورس کا علاقہ موجود ہے، وہاں موجود جو کلورین مکس شدہ پانی وہاں پر فراہم ہونا تھا، تاہم چونکہ بتایا آپ کو کہ اس حوالے سے جو ٹھیکیدار ہیں وہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، جس کی جو وجہ میں اسلام آباد کی طرف سے بتائی جاتی ہے کہ پیمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ پیمنٹس روک دی جاتی ہیں، جس کی جو بڑی وجہ وہ میرے اسلام آباد کے پاس موجود جو فائنانس کا ونگ ہے اس کا نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹھیکیدار ہیں وہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں، جس کے بعد کلورین جو کہ مخصوص طور پر استعمال کی جاتی ہے پانی کی صفائی کے حوالے سے وہ چونکہ موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اسلام آباد کے باسیوں کو جو آلودہ پانی ہے وہی پینے کو میسر آ رہا ہے۔ جی ناصر بھائی، یہ بتائے گا کہ 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور 3 ماہ کے دوران کسی نے اس بات کا نوٹس نہیں لیا ہے۔ 3 ماہ کے بعد ہی آخر یہ بات اب منظر عام پر آ رہی ہے کہ 3 ماہ ہو چکے ہیں، اسلام آباد کے شہری حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ان کو پانی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ اس سے پہلے کسی کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا؟
بالکل جی، اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ شہریوں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا ہے اور جو ٹھیکیدار ہیں ان کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا ہے. جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور جو دستاویزات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جو MCI ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹھیکیداروں کے جو 2 سے 2.5 کروڑ روپے کے نادہندہ ہے اور اس حوالے سے چونکہ ان کی جانب سے کلورین اور جو ایم سلفیٹ استعمال کی جاتی ہے خصوصی طور پر پانی کو صاف کرنے کے حوالے سے وہ فراہم کی جاتی رہی ہے. تاہم چونکہ میئر اسلام آباد کے پاس فنانس ونگ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے جو پیمنٹ کا سلسلہ ہے وہ شروع نہ ہو سکے، جس کے بعد جو ٹھیکیدار ہیں وہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو میئر اسلام آباد ہیں انہوں نے آج بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو MCI ہے اس کو فنڈز کا مسلسل سامنا ہے اور فنڈز نہ ہونے کے باعث ہی معاملہ چلانے میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. تاہم ان کی جانب سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے جو DC اسلام آباد ہیں ان سے بات چل رہی ہے اور معاملات کو جلد ہی حل کر لیا جائے گا. دوسری جانب جب موقف جانے کے لیے ہم نے ترجمان CDA سے رابطہ کیا ہے تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے گزشتہ ہفتے بھی فنڈز جاری کیے گئے تھے اور جو MCI حال ہی میں پانی کو صاف کرنے کے حوالے سے کیمیکلز کی جو فنڈز کی فراہمی تھی اس حوالے سے درخواست کی تھی. تاہم اس سے پہلے ہی جو فنڈز ہیں وہ جاری کیے جا چکے ہیں. تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ CDA MCI اور DC اسلام آباد جو 3 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کی باہمی چپکلش یا اختیارات کی جنگ کہا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو اسلام آباد کے شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. ایک طرف میئر اسلام آباد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تک کے فنڈز موجود ہیں. تاہم حکومت کی جانب سے چونکہ جو فنانس ونگ ہے وہ نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے میرے پاس فنڈز کو جاری کرنے کے اختیارات موجود نہیں ہیں. تاہم دوسری جانب جو CDA ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فنڈز جاری کیے جا چکے ہیں. تو اس طرح جو اسلام آباد کے باسی ہیں ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے جس کی وجہ جو 3 ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے باہمی جو اختیارات کی جنگ ہے وہ بتائی جاتی ہے. جی ناصر بٹ یہ بتائیے گا کہ آپ نے تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا موقف ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں آپ اس تمام جو خبر ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں. ذمہ دار کون سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے؟ کس کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری اس بات کی عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے بظاہر یہ جو ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس حوالے سے جو بلدیاتی نمائندگان موجود ہوتے ہیں میئر اسلام آباد جن کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، شیخ انصر، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام آباد کے باسیوں کو جو صاف پانی کی فراہمی ہے اس کے یقینی بنائیں. تاہم ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے چونکہ حکومت کی جانب سے چونکہ سینٹر میں اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے اور حکومت کی جانب سے چونکہ 4 سال ہو چکے ہیں میئر اسلام آباد کو اور 2 سال قبل جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے میرے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کیا جا رہا جس کے باعث مجھے جو میرے فرائض ہیں اس کے سر انجام دینے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. تو جو میرے اسلام آباد ہیں ان کی جانب سے جو متعلقہ MNA ہیں علی نواز آبان ان پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے اور جو میرے اختیارات ہیں ان میں دخل اندازی کی جا رہی ہے. تو میرے اسلام آباد پر بظاہر میرے اسلام آباد پر یہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام آباد کے باسیوں کو صاف پانی فراہم کریں. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں جو صفائی کا نظام ہے یا جو دیگر معاملات ہیں اس کی ذمہ داری ڈائریکٹلی جو میرے اسلام آباد ہیں ان پر عائد ہوتی ہے. تاہم جب میرے اسلام آباد سے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے تو ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے چونکہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، سیاسی جو چپکلش ہے اس کو سامنے رکھا جا رہا ہے اور حکومت کی جانب سے جو فنانس ونگ ہے جو کہ